الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کو مل گیا، جس میں قرآن کا مرکزی مضمون، مدعا وغیرہ ہے۔ جی سر، الحمدللہ۔ ان کو بڑے غور سے پڑھا کریں، اور اگر آپ اس کا فولڈر بنا لیں تو جو پرنٹ کرا کے اس میں لگاتے جائیں۔ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں ہم آپ کو بھیجتے ہیں، بے شک۔ اس لیے قیمتی ہیں کہ خود قرآن کے بارے میں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت جو دنیا اور آخرت میں ہم عمل کر کے اور دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ بے شک۔ اچھا، اب ذرا غور سے سنیے۔ آج 131 آیت کی دہرائی شروع کرنی ہے، ہم نے 140 تک جائیں گے۔ الرٹ بیٹھیں اور جس سے میں سوال کروں وہ جواب دے۔ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک لم یکن وربک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی سنت نہیں کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اس کا کیا مفہوم ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آئیے نہیں آپ کے پرابلم لگتا ہے۔ اچھا، آپ بتائیں ذرا اپنا ارم، جلدی بتائیں ارم۔ جی سر، میں بتا رہی ہوں سر۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو نہیں بھیجتے۔ وہ وہاں ان کو حق واضح کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جب وہ قوم اس کو حق کو جھٹلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ جب اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت عذاب کی عمدہ، سنت۔ بہت عمدہ، ایکسیلنٹ۔ یہ آپ ساتھ لکھ لیا نا آپ نے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5۔ جی سر، لکھا ہوا ہے وہاں صاف لکھا ہے کہ یہاں اس آیت میں کہ کسی بستی کا دنیاوی عذاب اسی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی بھیجتا ہے، نبی دعوت دیتا ہے، پھر کوئی جو مخالفین ہیں ان کو اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، جو اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم، اور یہ ہے سنت اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی سوال؟ ساجدہ فیض صاحب، آپ ذرا بند کریں مائک کو۔ 132 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلا حصہ ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اس کا کیا مفہوم ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سر، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسے اس کو آگے اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، ویسے اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، یعنی جرائم کے حساب سے آخرت میں درجہ بندی ہے، اسی طرح نیکیوں کے حساب سے جنت میں بھی درجہ بندی ہے۔ لیکن آخری بات جو ہے وہ ما ربک بغافل عما یعملون، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ اسی کے دھمکی حساب ہے، سے یہ دھمکی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جی سر۔ نوٹ یاد رکھو کہ جس رب کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے نا، جہاں جس سے ملاقات ہونی، جس نے حساب لینا ہے، وہ ایک ایک آپ کے چھوٹے بڑے عمل سے واقف ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اچھا، آیت نمبر 133 میں اللہ کہتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو رَحْمَةٍ، اور پھر فرماتے ہیں یشاء یذہبکم یستخلف من بعدکم ما یشاء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر میں بتاؤں،
نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نہ بتائیں، افضل بھائی بتائیں آپ۔ فرزانہ صاحب آپ بتائیں، آمنہ آپ بتائیں، خالد بھائی آپ آ گئے ہیں، آپ بتائیں، ارم جلدی سے بتاؤ۔ اس میں سر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ بے نیاز ہے، اور اسی کا فائدہ یا نقصان ہمارے لیے ہے، یہ اس میں ایک بتا گئی یہ بات۔ اور اس کا شیوہ جو ہے وہ مہربانی ہے، یعنی اپنے بندوں کے ساتھ وہ مہربانی والا رحمت والا معاملہ بھی کرتا ہے جو اس کے فرما بردار ہیں۔ اچھا ہاں، جو فرما بردار ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر لوگ سرکش اور باغی ہوں تو پھر اللہ کی رحمت ان کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھنا، پھر اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، پورے معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریت قوم آخرین۔ اس کا مفہوم کیا ہے بلا؟ سر آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں آپ۔ سر اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری جگہ دوسرے جانشین تمہاری جگہ لے آئیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہیں ان کی جگہ لے آئے۔ جیسے قوم عاد تھی، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کی جگہ قوم سمود آئی، اور قوم سمود جب ختم ہوئی تو چلتے چلتے تم ان کے جانشین تم بنے۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اقتدار اور اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کو مٹا دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہاں 2 آیتیں لکھ لیں تاکہ آپ کو کن آیتوں میں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے۔ ایک ہے سورہ محمد کی 38، سورہ محمد 38، اور سورہ فاطر 15-16۔ آپ اس کو دیکھ لیں گے بعد میں۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، 134 ایک دیکھیں کتنی زبردست آیتیں ہیں، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کتنا بڑا رول پلے کرتی ہیں یہ۔ اللہ 134 میں اللہ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گی، وما انتم بموجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے انما توعدون لآت؟ کہ قیامت آتے رہے گی۔ قیامت ایسی یقینی ہے کہ یہ اس کا آنا 100% برحق ہے، اور تم اتنے بے بس ہوگے کہ اس کو کوئی اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ تھی آیت آپ کی 134 اور 135 میں فرمایا کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو کرتے ہیں نا اپنی جگہ پہ کرتے رہیں، آپ نے بات پہنچا دی ہے، سرکشی جو بھی کرتے ہیں تو میں اپنی جگہ جو ہے نا عمل اپنا کرتا رہوں گا۔ دیکھیں، یہ ہے اعلان برات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب جو مرضی ہے کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، اور یہ ہے دھمکی کہ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور آگے فرمایا فسوف تعلمون من
तकून लहू आकिबतुद्दार, लग तुम्हें पता जाएगा उस वक्त कि जब तुम देखोगे कि आखिरत का घर किन लोगों के लिए है। और फिर ये भी धमकी दे दी, इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, अल्लाह जालिमों को फला नहीं देता, जालिम फला नहीं पाते अल्लाह के यहाँ। अब आप देख लें कितनी बड़ी धमकी है। क्या हम इस चीजों को खातिर में लाते हैं और इनको सामने रख कर जिंदगी गुजारते हैं या नहीं गुजारते? अच्छा, अब लिख लें आपके 136 का 140, कल मैंने लिखवाया कि नहीं, इसमें जो ज़ाब्ता बयान हुआ है वो है ज़ाब्ता मुशरिकों का, कि वो उन्होंने अल्लाह के दीन में क्या तब्दीलियां कर ली थी। मसलन 136 में अल्लाह कहते हैं जालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स वल अनआम नसीबा, और उन्होंने अल्लाह के लिए खुद उसकी पैदा हुई खेती और मवेशियों में से एक हिस्सा क्या किया, उस हिस्से को क्या किया, उन्होंने कहा फ़कालू हाज़िही लिल्लाहि, ये अल्लाह के लिए है, बिज़ामिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, और फिर कहा कि ये जो दूसरा हिस्सा है वो हमारी अपनी शरीकों के लिए है और ये हमने फैसला किया है। अच्छा, अब आप जरा देखें, मसलन ये जो हिस्सा है ना, पूरी की पूरी आयत ये किसके बारे में है? मुशरिकीन की बिद्दात की तफसील, मुशरिकीन की बिद्दात की तफसील है। क्या कि वो जानवरों में भी और खेतों में भी, खेतियों में जो चीज पैदा होती थी उसमें दो हिस्से रख रखे थे, एक अल्लाह का हिस्सा जो गरीबों को देते थे, और एक हिस्सा किसका? उनके बुतों के। अच्छा, ये बुतों का हिस्सा किसको देते थे भला? सर वो जो मुजावर वगैरह उधर बैठे होते हैं। हाँ शाबाश, मुजावर जिनको वहां बैठे हुए थे। और इनका जो सबसे बड़ा शिर्क था ना, वो ये था कि कहते थे ठीक है अल्लाह के हिस्से में कोई कमी बेशी हो गई तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ जो बुतों का जो मुजावरों को हिस्सा देते हैं उसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। ये था उनका शिर्क और ये थी उनकी बददियानती कि पहले तो ये कहाँ से बुत आपके उसमें शामिल हो गए, जब अल्लाह ने सब खेती को उगाना आपके लिए, उसको साफ करके इस्तेमाल करना और फिर अल्लाह का हिस्सा निकालना उशर वगैरह, तो उसमें आपने ये कहाँ से ले लिया कि ये शरीक इनका अहले कबूर का भी हिस्सा होगा या काफिर हमारे, और वो हम उनको देंगे मुजावरों को, और उसमें कोई कमी बेशी भी नहीं करेंगे। अल्लाह के में तो कर सकते हैं, नाउजुबिल्लाह, कितना बड़ा हिमाकत का फैसला है उनका। कोई सवाल आपका 136 में? सर इसमें ये एक और पॉइंट भी ध्यान में नहीं आता कि इसलिए वो अल्लाह के में हिस्से में कमी पेशी कर लेते थे कि उनका ये ईमान तो था ना कि अल्लाह बेनियाज है, और मुशरिक ये जो मुजावर हैं इनको ना दिया ये तो भूखे मर जाएंगे ये गुजारिश ये है कि पहले तो मुजावर हिस्सेदार कैसे बन गए? अल्लाह ने तो उसमें बता दिया कि ये गरीबों का हिस्सा है, ये मुजावरों को जो खुद मुशरिक हैं उनका हिस्सा नहीं है। ये देखे ना, जो आप फरमा रहे हैं, इंसानी नफ्सियात इसी तरह सोचती है और इसी तरह गुमराह होती है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया आप उसके मुताबिक करेंगे तो आप अल्लाह के हुक्म पे होंगे। अगर अपनी सोच और फिक्र जैसे आपने फरमाया वो इस्तेमाल करके इस तरह हरकतें करेंगे तो ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होगा। बात समझ आई अफजल साहब के नहीं? जी जी साहब बिल्कुल जवाब फरमाया। अच्छा, अब आगे चलते हैं आयत 137 में। बड़े सोच के जवाब दीजिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, पहले उसका तर्जुमा कर देता हूँ। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम, और इसी तरह मुज़य्यन कर दिया है बहुत से मुशरिकीन के लिए इनके शुरका ने अपनी औलादों को कत्ल करना। अच्छा, ये दूसरा नुक्ता है। पहला नुक्ता था ना कि खेती और जानवरों में उन्होंने हिस्से लगा रखे थे कि ये अल्लाह का हिस्सा है, ये उन बुतों के मुजावरों का हिस्सा है, और मुजावरों के हिस्से में जो कभी अल्लाह, देखें अल्लाह का हिस्सा होना चाहिए, और अल्लाह का हिस्सा अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के गरीब बंदों के लिए है।
اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کے پاس آیت پڑھی ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو تو کوئی قتل نہیں نہ کرتا، تو یہ کیوں قتل کرتے تھے بھلا؟ سر ان کے جو شریک تھے وہ اس بات پہ اکساتے تھے شیطان کہ دیویوں کے بھینٹ چڑھاؤ اور بچیوں کو قتل کر دو اور زندہ درگور کر دو اور مفلسی کے ڈر سے ان کو ختم کر دو، اس طرح کی دیکھیں باتیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح نوٹ فرمائیں، اولاد ہم ہے جس میں بچیاں بھی اور بچے بھی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ بچیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بے خواہ مخواہ ہمارے لیے بوجھ ہوں گی، لہٰذا یہ جو قتل اولاد ہے یہ دوسرا نقطہ ہے کہ ایک طرف تو پہلے نقطے میں کیا تھا کہ وہ ان کو شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو اور پھر مجاوروں کو دیتے تھے، اب دوسرا نقطہ آ گیا کہ وہ جو بھوتوں کی ناراضگی کی وجہ سے، جنوں کی ناراضگی کی وجہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے، ان کی بھینٹ چڑھاتے تھے نا تو گویا اس کو قتل کر رہے تھے، یہ ہے دوسرا نقطہ۔ اچھا جب یہ کرتے تھے تو اللہ کہتے ہیں لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ اچھا دین کے لیے، دین میں کیسے مشتبہ ہوتے تھے کہ یہ جو حرکت کرتے تھے اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور دین کبھی بھی آپ سے نہیں چاہتا کہ اولاد کو جنوں کے یا بھوتوں کے بھینٹ چڑھائیں، اور آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ ہرگز حرکت نہ کرتے۔ اچھا یہ آپ مجھے بتائیں نا اپنا ارم بہن کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، کیا وجہ ہے؟ سر یہاں اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ نہ کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنے اختیار کا استعمال کریں، حق اور سچ تو اللہ تعالیٰ نے، حق باطل اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کر دیا ہے، تو یہ اللہ کے باغی تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ نہیں کر سکتے تھے ایسا۔ اس لیے جیسے آپ نے کہا کہ جب اللہ نے ان کو دنیا میں اس بات کی اجازت دے دی کہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، لیکن آگے صاف بتا دیا کہ اگر اللہ چاہتا، کیوں دیکھیں نا، اللہ نے نہ چاہنا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ آپ دیکھ لیں زمین آسمان ستارے چاند سورج سب پابند ہیں اللہ کے حکم کے، یہاں تھوڑی سی آزادی دی ہے انسانوں کو، اگر اللہ نہ دیتا تو یہ نہ کرتے، بات سی بڑی سیدھی سی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ کیا چیز ہے فَذَرْهُمْ، ان چھوڑ دیجئے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی یہ جھوٹ اللہ پر باندھتے ہیں اس کی بھی پرواہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اللہ حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو ان کی جھوٹوں کی سزا، ان کی افطرا پردازیوں کی سزا میں خود ان کو دوں گا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو گویا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ تو چپ کر کے اپنا کام کریں، دین پہنچائیں لوگوں تک، ان کو چھوڑ دیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کا ایک ایک پائی کا حساب دے دوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا تیسرا نقطہ سنیں، الگ الگ ان کو سمجھیں جیسے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح ان آیات کو سمجھیں۔ تیسرا نقطہ آیت 138 میں ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور یہ کھیتی ممنوع ہے، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں، ہم اپنے گمان کے مطابق۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ تھا کہ کھیتی اور چوپاؤں میں انہوں نے ایک اپنی شریعت گھڑ رکھی تھی، وہ شریعت اس تیسرے نقطے میں ہے کہ کیا شریعت گھڑ رکھی تھی انہوں نے بلا؟ سر انہوں نے یہ شریعت گھڑ رکھی تھی کہ جو ان کی کھیتی کا فصل ہوتی تھی اور جو جانور وغیرہ ہوتے تھے
وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور طے کر لیتے، اور بنات کے بارے میں بھی یہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جائے گا، جب ذبح کیا جائے ان پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے گا۔ تو نہیں، آپ گڑبڑ کر رہی ہیں۔ تیسرا نقطہ میں نے صرف پڑھا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، بس اتنا۔ جی سر تو کہ آپ کہتے تھے سر جی، یہ کہتے تھے کہ وہ جو بچہ جنے گا، جو بھی ان کی جو جانور تھا اس کے پیٹ میں، اگر وہ مردہ ہوگا تو عورتیں بھی کھائیں گی، اگر زندہ ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، تو یہ انہوں نے اپنے طرف سے گھڑ رکھا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیز فرمائی ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، کوئی مرد اور عورت کا وہ نہیں ہے تمیز، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اور حرام و حلال اللہ کا حق ہے۔ یہاں تک یہ بات ہے، اور اتنی بات سب کے سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب آگے سنیے اگلی ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَالْأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور ہاں تو یہ کون سے چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں؟ سر جو سواری کے لیے جانور استعمال کیے جاتے ہیں یا برداری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اونٹ، گھوڑا وغیرہ۔ جو انہوں نے کھلے چھوڑے ہوتے تھے، وہ صاحبہ آم وغیرہ، ان کا ذکر تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں جو آپ جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف سواری۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ اگر اس اونٹنی نے یا اس گھوڑے نے جتنے اس نے گھوڑی کے ساتھ یا اونٹ کو اونٹ کے ساتھ اونٹنی کے ساتھ ملایا ہے، اور اگر وہ اتنے بچے دے دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے، اس کی پیٹھ پر کوئی سواری نہیں کرے گا۔ اب یہ اللہ نے تو سواری کے لیے بنائے، اور یہ انہوں نے اپنے من گھڑت شریعت بنا کر ان کو آزاد کر دیے سواری سے، اور جہاں چاہیں چریں۔ یہ ہے چوتھا نقطہ۔ اب ذرا سمجھیں ایک ایک چیز کو الگ۔ پہلا کیا تھا؟ جلدی بتائیں، ارم آپ بتائیں۔ کے حصے رکھے ہوئے تھے سر۔ سر پہلا نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے حصے رکھے ہوئے تھے، کچھ اللہ کے نام کے، کچھ دیوی دیوتاؤں کے نام کے۔ اچھا، یہ کون سی آیت میں ذکر ہے؟ یہ آیت نمبر 136 میں سر۔ شاباش شاباش۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ 137 میں سر ان کا یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیوی دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھاتے تھے۔ اچھا، یہ نقطہ نمبر 2 ہو گیا، اور نقطہ نمبر 3 کیا ہے؟ سر نقطہ نمبر 3 یہ اپنے مشرکانہ، یہ جو اپنے جانور وغیرہ تھے ان کا یہ کہتے تھے کہ ان کا کھانا مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ شاباش۔ یہ 38 میں، اور 38 میں یہ بھی چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ کچھ جانوروں کی جو پیٹھیں تھیں وہ حرام کر دیتے تھے، یعنی ان پہ سواری اور برداری جو تھے وہ حرام کر دیتے تھے، ابھی جو آپ نے وجہ بتائی ہے اس وجہ سے۔ شاباش شاباش۔ اور اسی آیت میں 5واں نقطہ یہ ہے کہ کچھ جانوروں کو جب یہ ذبح کرتے تھے تو یہ فیصلہ کر دیتے تھے کہ ان پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ دوسری جگہ پتہ ہے کہ یہ ان جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے جن کو بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے جس جانور کی جان کا بڑا احترام رکھا ہے، اور جب بھی ہم ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کر، تاکہ ہمیں کہ یہ ہم اللہ ہی کے لیے ان کو ذبح کر رہے ہیں جس نے ہمیں اجازت دی ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ ان جانوروں پر نام ہی نہیں لیتے تھے جو بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ پہلے تو بتوں کے لیے ذبح کرنا ہی غلط ہے، اور پھر اللہ کا نام نہ لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ نقطہ نمبر 5 تھا۔ اور نقطہ نمبر 6 جو ہے، سب اچھی طرح نوٹ کریں اور ان کو انڈر لائن کریں یا ان میں بریکٹ ڈالیں جو میں آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، نقطہ نمبر 6 کیا ہے؟ سنیں، وہ یہ ہے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہ جو ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔
اور پھر یہ بھی کہتے تھے وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہو، یعنی جانور کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکالا، اگر وہ مردہ ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو سارے اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب شامل ہوں گے. اور اگر وہ بچڑا ہو، بچڑی نہ ہو، تو پھر صرف مرد کھا سکتے ہیں زندہ ہو، عورتیں نہیں کھا سکتی. اب یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا تھا، ان کی اپنی شریعت تھی. یہ تھیں وہ 6 چیزیں جو مشرکین مکہ میں موجود تھیں. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، مجھے بھی شعور نہیں تھا کہ وہ جی یہ فلاں قبر والے کے لیے ہم نے چھوڑ دی یہ کھیتی. اب آپ سوچیں کہ ان کا جرم کیا ہے کہ ان مرد قبروں والوں کو جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ان کے نام پہ چھوڑ رہے ہیں، مجاوروں کو پہ چیزیں دے رہے ہیں. تو یہ 6 بڑے کلیئر ہیں. اگر اب بھی کوئی پوائنٹ ہے تو پوچھ لیں، تاکہ آپ یہ مضمون کافی اس میں گڑبڑ ہو رہا ہے. تو میں نے ہر آیت کا وہی ٹکڑا آپ کو بتا کے کہ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، یہ نمبر 3 ہے، یہ نمبر 4 ہے، یہ نمبر 5 ہے، اور یہ نمبر 6 ہے. اب آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا یا بے وقوفی سے بغیر علم کے انہوں نے حرام کر لیا، اور رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہوئے. یہ 140 آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں آپ کہ یہاں اس کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ سر اس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کی بدعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا اس کو حرام کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں اور شریکوں کا حصہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 136 140 تک جو ہم نے بدعات ان کی پڑھی ہیں ان پر یہ تبصرہ ہے، اور تبصرہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ قد خسر الذین، یقیناً تباہ و برباد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں اوپر. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی بالکل. اب کوئی سوال ہو آپ کا، کیونکہ یہ ذرا سا مشکل تھا اور میں نے آپ کو پوری طرح کلیئرلی بتایا کہ یہ 6 پوائنٹ ہیں، اور 6 پوائنٹ جو ہیں وہ نمبر 1 پوائنٹ کون سا حصہ ہے آیات کا، 2 3 4 وغیرہ. اگر اب بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا بعد میں تو آپ مجھے کال کر لیں، انشاءاللہ اس چیز کو میں آپ کے ساتھ کلیئر کر لوں گا. افضل صاحب بات ٹھیک ہے؟ جی سر الحمدللہ. اچھا جزاک اللہ. اب بڑے غور سے سنیں، یہ جو آیت 141 اور 142 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے کارنامے کمالات کا ذکر ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین کو دیکھیں انہوں نے اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ کون سی ہستی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیے باغات، وہ بھی جو ٹیٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے. مثلا انگور کی بیلیں آپ اس کو لکڑی کا بنا کے رکھتے ہیں. اچھا میں گیا نا لیبیا میں، میری پوسٹنگ ہوئی شلم برجے میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ انہوں نے جو گھر مجھے الاٹ کیا اس کے باہر سوکھی ہوئی شاخیں ہیں جو انہوں نے اس پہ چڑھائی ہوئی ہیں، بیل کو اس پہ لکڑی کی بنا کے نا خوبصورت سا. میں نے کہا یار یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ کیا ڈیکوریشن ہے. آپ یقین مانیں جب اس بیل نے موسم آیا اور وہ سبز پتے اگے اس میں سے، اس میں لٹکنے لگے انگور، تو مجھے اندازہ ہوا کہ سبحان اللہ. اب مجھے اس آیت کو پڑھ کے مزہ آتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آپ کے؟ جی سر، یہ پورے یورپ میں اسی طرح جیسے آپ بیان کر رہے ہیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں یہ انگور کی بیلوں کو کیا ہوا ہے انہوں نے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں اللہ کے انعامات کا کیسے ذکر ہے. وَنَخْلٍ وَزَرْعٍ مُخْتَلِفٌ أُكُلُهُ وَزَيْتُونًا وَرُمَّانًا مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں
اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ اب یہ اللہ کے کمالات بتائے جا رہے ہیں۔ وہاں بیان تھا مشرکین کی بدعات کا جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور رب جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، کیوں کہ یہ انسانوں کے لیے کھانے کے اس کی رحمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں۔ آیت 140 اللہ فرماتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں، کلو من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ جب، ہاں اس کا پھل کھاؤ جب کہ کھانے کا وقت ہو، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ کا حق ادا کرو ان، ہاں تو کاٹنے یا توڑنے کے دن۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو سرگودس ہے ہماری بہن ہے نا، یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وآتوا حقہ یوم حصادہ؟ جی سر کوئی، میں بتاؤں ہاں سر میں بتائیں آپ۔ بتاؤں ہاں یہ شیشہ عشر نکالا جاتا ہے۔ یہاں یہ میڈم یہ آپ دیکھیں وہ نکالا جاتا نہیں ہے، وآتوا حقہ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس عشر کو ادا کریں۔ تو جب جی آپ ٹھیک ہے۔ کاٹیں کھیتی تو آپ غریبوں کا حصہ الگ کر کے اور اس کو تقسیم کریں عین اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ ہے یہاں بہت اہم بات ہے۔ جی سر۔ اچھا یہ تھی آیت 141۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ 142 میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اور کرم دیکھیں کہ حیوان کتنی نعمت ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپاؤں میں سے جو اس نے پیدا کیے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اب سنیں، حمولتاً وہ جانور ہیں جو قد کاٹ اور ڈیل ڈول میں بڑے بڑے اور جن سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، مثلا گھوڑا، خچر، اونٹ وغیرہ۔ اس کے برعکس ایسے جانور جو اس طرح کی خدمت کے اہل نہیں ہیں اور چھوٹی جسامت کی وجہ سے انہیں فرش زمین سے منسوب کیا گیا ہے، گویا زمین سے لگے ہوئے ہیں، مثلا بھیڑ، بکری وغیرہ۔ ہر طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے، یہ اس کا احسان ہے انسانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ جانور پیدا کر کے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے رزق کے لیے دیا تمہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اللہ نے کس سینس میں یہ منع فرمایا؟ ہاں جی بتائیں آپ، فرت پروین صاحبہ بتائیں۔ جو زمیندار خواتین ہیں نا جن کا زمینداری سے تعلق ہے، خالد بھائی آپ بتائیں۔ خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یعنی کہ اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اس میں سے عشر دو، غریبوں کو دو، اور شیطان کے کہنے پر مت رک جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ابھی 136 تا 140 جو مشرکین کی بدعات ہیں وہ خطوات شیطان ہیں، کہ وہ لوگ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ نعمتیں اللہ دیتا ہے اور کبھی پیروں اور کبھی فقیروں اور کبھی کس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا جہاں جہاں ہم حلال و حرام اور رزق کو تقسیم میں اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے مسز آصف؟ شیطان کے سر۔ ہاں شیطان کے نقش قدم پر۔ اللہ کیا کہتے ہیں آگے؟ یہ شیطان کون ہے؟ انہو لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کھلا دشمن شیطان کیسے ہے مسز آصف؟ سر اس نے خود ہی کہا ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ان کو خود اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ ہاں یہ ہوئی نا بات کہ وہ کھلا دشمن ہے۔ اس نے خود چیلنج کیا ہے کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا اور ان پر حملہ آور ہوں گا ہر طرف سے۔ کوئی سوال آپ کا؟ آیت یہ آیت ہے 142۔ کوئی سوال؟ ایک ایک چیز کو سمجھیں، نہیں سمجھ آتی سوال کریں۔
اچھا اب دیکھیں 143 میں رب العالمین نے کس کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو ثمانیت ازواج 8 قسم کے چوپائے ہیں، اور یہ 8 قسم کے کون سے ہیں؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ جو حلال ہیں آپ کے، اسی طرح گنتے جائیے تو یہ 8 جوڑے بنتے ہیں، نر اور مادہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، کافر تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگر کیس ہوگا تو عورتیں نہیں کھائیں گے، صرف مرد کھائیں گے، اور یہ ہوگا تو دونوں کھائیں گے۔ اللہ نے کوئی ایسی تخصیص نہیں رکھی، اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہیں 8 جوڑے۔ اب لکھا ہے من الظان، بھیڑ میں سے، ومن المعز، اور بکری میں سے، الکل، اللہ کے رسول ان سے پوچھو، الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الحسنیین، اے نبی ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا آیا جو کچھ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں میں یعنی پیٹ میں ہے اس کو حرام کیا؟ ہرگز نہیں، یہ سب کافروں نے کھڑا ہوا ہے۔ تو غور طلب نقطہ یہ ہے کہ حرمت آخر کہاں سے آئی کہ آپ نے حرام قرار دیا کہ عورتیں نہیں کھا سکتی؟ لا حول ولا قوت ہے۔ اب قرآن کتنا صاف ستھری بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ سند کیا ہوگی؟ کسی نبی نے کہا ہو، اللہ نے حکم دیا ہو، وحی کے ذریعے پتہ چلا ہو، کوئی دلیل لاؤ۔ اگر وہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تم جھوٹے ہو، وہ دلیل نہیں لا سکتے۔ کسی نبی نے نہیں، کسی کتاب نے نہیں کہا کہ یہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کے لیے حرام ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حلال و حرام اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کو جو نہیں مانتا وہ سخت اللہ کا نافرمان ہے۔ جی سر، یہ 8 میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری، چوتھا کون سا ہے؟ گائے، اونٹ، بھیڑ بکری کی نسل ساری۔ سر بھیڑ اور اس کا مادہ ہو گیا، بکری اور اس کا مذکر ہو گیا، مذکر مؤنث دونوں کو ملا کے یہ 8 ہی بنتے ہیں، اس طرح اونٹ اور گائے۔ یہ تو ایک ہی نسل ہے نا، بھیڑ بکری وغیرہ۔ یہ بھیڑ الگ ہے، گائے بکری بھیڑ الگ ہے، بکری الگ ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں نا، جی یہاں ٹھیک لکھا ہے ہے۔ صاف، بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا 144 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی ان میں سے کسی چیز کو اللہ نے حرام کیا، کسی مذکر کو یا مؤنث کو، کن جوڑوں میں سے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، کس کے؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کے، اونٹنی کے وغیرہ کے۔ ام کنتم شہداء اذا وصاکم بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اپنی طرف سے لگا کے اللہ کا نام لگاتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ علم کا مطلب ہے قرآن و سنت کا علم، یا اس نبی وقت کے نبی کا، یا جو کتاب اس کو نازل ہوئی ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کیا بات فرمائی ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی راہ یاب نہیں کرتا، ان کو ہمیشہ گمراہی میں رکھتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں اگر کوئی سوال ہے، ورنہ میں اسی میں سے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جلدی بتائیں۔ پڑھ لیں آج، فٹافٹ جلدی کریں۔ پڑھ لیا آپ نے؟ کوئی سوال؟ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے فمن اعظم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، یہ بغیر علم کیا چیز ہے یہاں؟ اس علم کے معنی کیا ہوں گے؟ سر علم کے معنی یہاں وہی اور انبیاء نے جو ان کو
پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا ہے وہ سر. کوئی دلیل اس بارے میں؟ نہیں ارم نے بالکل ٹھیک کہا. دلیل بھی ہونی چاہیے، نبی کا فرمان ہو یا کسی کتاب میں اللہ نے لکھا ہو. علم کا مطلب ہے علم وحی یا جو علم انبیاء بھی وہی ہے. شاباش ارم، ایکسیلنٹ. اچھا اب آ جائیے آیت 145 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ اسے کھاتا ہو. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ محرمات ہیں سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کس پر نازل ہوئے، جلدی بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں نا پہلے آپ کو پتہ ہے قرآن میں آیا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ. تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے نا. پہلی شریعت جو ابتدائی شریعت کے احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بتایا کہ جو احکامات ہیں اللہ کے ابراہیم علیہ السلام پر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے. اس لیے کہا کہ کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے کھانے کی، اس کا کیا ذکر ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے. الا ان یکون میتۃ، ہاں وہ چیز حرام ہو جائے گی جو مر جائے اور ذبح نہ کی ہو، وہ حرام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گائے اگر مر گئی ہے اس کو ذبح نہیں کیا زندہ حالت میں تو وہ، اور اگر اس کے ساتھ آپ لکھ لیں کہ تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو سورہ مائدہ کی آیت 3 لکھ لیں. اچھا اب اللہ کی شریعت میں ایک تو حرام ہو گیا مردار. سر مائدہ کی تین نمبر 3 نمبر، جی جزاک اللہ. اچھا ایک تو ہو گیا اس میں مردار یعنی جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، اور دوسرا او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون. یہ بہتا ہوا خون بھی جو ہے اس لیے خون بہایا جاتا ہے ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر تاکہ اس میں سے خون نکل جائے. یہ خون جو ہے یہ حرام ہے. اچھا اس کے بعد او لحمن خنزیر، یا خنزیر سور کا گوشت. اب آپ آج سب کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بے حیا جانور ہے، بے شرم اور فحش جانور ہے کہ اس کا گوشت کھانے والا بھی اسی حرکات کا ارتکاب کرتا ہے. یہ آپ کو دیکھنا ہو تو مغرب میں جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں جا کے. اچھا او لحم الخنزیر فإنه رجس، یہ ناپاک ہے، او فسقا، ہاں اہل لغیر اللہ به، یا وہ جانور جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو. اب اس کا مطلب ہے کہ ذبح پہ اللہ کا نام لینا بے انتہا ضروری ہے. اور امریکہ میں میں خود جاتا تھا اور ذبح خانے میں ہم اس جانور کو الگ سے تکبیر کہہ کے ذبح کرتے تھے، اور یقین مانے اس کو لا کے ہم اس میں رکھتے تھے. فریزر وہاں ملتے تھے کرائے پر. وہ سستا پڑتا تھا اس گوشت سے کہ جس سے وہ یہود و نصارہ کھاتے تھے بغیر اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے. اچھا اس کے بعد فرمایا، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے. 145 میں آخر میں اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی مجبور ہو جائے نہ اس کے اندر بغاوت کا کوئی جذبہ ہو اور نہ اس بات کا کہ وہ حد سے بڑھے. فإن، یعنی دیکھیں نا آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ کوئی حلال چیز نہیں مل رہی،
تو اللہ نے وہاں اجازت دے دی کہ آپ حرام کھا سکتے ہیں، نہ تو بغاوت کے جذبے ساتھ، نہ اس سے مزے لے لے کر کھائیں، مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے اتنا کھائیں جتنا آپ کو ضروری ہے، تاکہ آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں حلال کھانا مقرر مل سکتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک ہو آپ کا؟ اب دیکھیں نا آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کہ اگر آپ ان لاچاری اور مجبوری کی حالت میں اس سے کوئی حرام چیز کھا لیں گے، اور لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ نہ تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غفور الرحیم ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 145 پہ؟ شاباش۔ 146 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن یعنی کھر والے تمام جانور۔ اب ذرا غور سے سنیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہود پر یہ سختی کی؟ کی جلدی بتائیں۔ نافرمانی کی وجہ سے سر، ان کی بار ہاں بار نافرمانیوں کی وجہ سے، بار بار نافرمانیوں کی وجہ ہاں، سے۔ ان کچھ جانوروں کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گائے، بکری وغیرہ، جبکہ کچھ جانور ایک ہی پاؤں کھر ہوتا ہے، ایسے کھر والے جانور مثلاً گھوڑا، گدھا وغیرہ یہودیوں پر حرام کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں یہودیوں پر جو چیز حرام کی گئی تھی ان میں سے بعض تو اصلاً حرام تھیں، مگر کچھ چیزیں ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان جو حرام تھے وہ تو حرام ہی تھے، لیکن حلال کو جب انہوں نے حرام کیا وہ ان کی شرارت تھی، اللہ نے بھی کہا کہ چلو ان کو پھر سختی میں مبتلا کرو۔ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے ان پر حرام کر دی ان کی چربی۔ اللہ اکبر۔ اور چربی کون سی؟ الا ما حملت ظہورهما او الحوایا، یا ہاں کون سی چربی ان کے لیے حرام نہیں تھی؟ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں پر یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ اب یہ بڑی مشکلات ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ کیوں؟ وہ ان ساری چیزوں کی خود انہوں نے خود ساختہ کی، اللہ نے بھی کہا چلو ان کو مبتلا کرو، پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ چربی صرف اگر حلال ہے تو جو پیٹھ پر ہے یا انتڑیوں کے ساتھ یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باقی ساری چربی جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ خود دیکھیں کتنا مشکل ہوگا یہ سارا کام۔ ذالک حرمہم ببغیہم، ہم نے انہیں سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ سزا جو ان کو دی گئی حرام حلال کے بارے میں وہ ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، تو یہ آخری بات آپ نوٹ فرمائیں کہ جب قومیں اللہ کے دین میں مین میخ نکالتی ہیں، اللہ نے تو آسانیاں پیدا فرمائیں مومنوں کے لیے، اور اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور 147 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم سچے ہیں، کہ اللہ ہی حق فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہی ہمیں قبول کر لینا چاہیے بڑی خوشی سے۔ کوئی سوال آپ کا 146 تک؟ شاباش، پوری طرح سمجھ کے چلیں۔ ان کذبوک، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقل ربکم ذو رحمہ واسعہ، تو ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جھٹلائیں تو پھر بھی ان سے کہو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے؟ یعنی کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، نبی کو جھٹلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، مہلت اس دے کی رہا رحمت ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس کی کیوں مہلت مہلت کیوں؟ دینا اللہ کی رحمت ہے۔ اپنی جگہ پہ اپنے کام کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ پہ اپنے کام کیے جاتا ہوں، آخرت میں خود ہی انجام دیکھ لو گے کہ کیا تمہارا انجام ہوتا ہے۔
نہیں پہلے آپ اس بات کو جو میں نے سوال کیا نا اور بڑا ٹھیک ارم نے جواب دیا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وہ اس لیے وسیع کہ وہ اس کے باوجود کہ وہ نافرمانی نبی کر رہے ہیں ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اب ڈھیل دیتا ہے اللہ، دیکھیں بڑے غور سے سنیں، ڈھیل دیتا ہے اللہ کہ آپ اتنی اصلاح کر لیں، توبہ کریں اور باز آ جائیں، پھر اللہ بخش دے گا. لیکن اگر آپ نے اس پر ڈھیل میں کا فائدہ نہ اٹھایا تو یہی استدراک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہا ہے. کیوں؟ آپ حرکتیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس کا صحیح مفہوم کہ وہ بڑی رحمت والا ہے، وہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے اور ڈھیل کا مقصد اس کا یہ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ سب حرکتیں کی تو پھر یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت کیا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَعْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرم قوم کی طرف سے. اب دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں کہتے ہیں، لکھیں بروج کی 12، ان بطش ربک لشدید. پھر اس قوم کو جب مہلت کے بعد بھی فائدہ نہیں اٹھاتی پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے تو کیسے؟ ان بطش ربک، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کوئی سوال آیت 147 پر؟ سر 140 آیت کا نمبر بتا دیں. جی ہاں، آیت میں نے آپ کو بتایا سورہ بروج 70 نمبر قرآن میں ہے سورہ بروج، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ نے؟ جی سر 12. البروج کی 12. جی جزاک اب 148 آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب بہانے کیسے لگاتے ہیں وہ بھائی، آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے وہی کے ذریعے جو اللہ خود اس کو بتاتے ہیں، آپ اس کو مان لیں. اب دیکھیں ان وہ من حرامی اور حجتوں کا ڈھیر، وہ بالکل آگے 148 میں یہی بات ہے. سیقول الذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اور اگر اللہ چاہتا تو ہم ہرگز نہ شرک کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ جب اللہ حکم دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ سارا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. بھائی اللہ نے تو اس وقت بھی حکم دیا، لیکن تم ہو یا تمہارے آبا و اجداد ہوں، انہوں نے اس اللہ کے حکم کے بجائے اپنی منمانی کاروائیاں کی، اور یہ تھا مشرکین کا جواب. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے الٹے سیدھے بہانے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. ذرا نوٹ فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ 149 میں فرما رہے ہیں، اگر 148 میں کوئی سوال نہیں ہے، قل فللہ الحجۃ 148 کا کچھ حصہ رہ گیا ہے. قل هل عندکم من علم فتخرجوه بسم لنا. اللہ الرحمن الرحیم. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہ تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو. سند کا مطلب کیا ہے مسز آصف؟ کوئی وہی کوئی ایسی کوئی چیز ہے کسی وہی نبی نے کہا ہو، کسی کتاب میں لکھا ہو تو دلیل لاؤ. اور اللہ فرماتے ہیں ان تتبعون الا ظن، تو کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ گمان، اپنے الٹے سیدھے خیالوں کی. وانتم الا تخرصون، اور تم صرف اندازوں اور اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس قدر، اگر واقعہ ہے تو آپ لاؤ نا دلیل، قرآن سے، حدیث سے لاؤ، کسی نبی کی کتاب سے لاؤ، کسی نبی کے فرمان سے لاؤ. 148 کلیئر ہے. 149 میں اللہ کہتا ہے قل فللہ حجت البالغہ، کہہ دیجئے بس اللہ کے حق میں بات ثابت ہو چکی ہے. حجت البالغہ
کہ اللہ کی دلیل ہی آخری اور سچی دلیل ہے، اور حق بات ثابت ہو چکی ہے، پوری کی پوری پہنچ جانے والی حجت، کہ ایسی حجت کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حجت البالغہ اللہ ہی کی بات ہے، اور اللہ قرآن میں ساری باتیں حجت البالغہ ہیں، یاد رکھیں۔ دیکھیں نا، دنیا کو اللہ نے جو بتایا نا کہ میں نے اس کو بنایا ہے آزمائش، اس کو قرآن نے کئی جگہ بیان کی ہے۔ کبھی کہا کہ تمہارے عہدے جو ہیں تمہاری، اور آج ملک میں جو روز پڑھنے کے لیے اللہ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تو صاف بتایا وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہاں، کہ موت خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تمہارے حسن عمل کی آزمائش کرے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، لہذا دنیا کو میں اور آپ ہر صاحب ایمان سمجھے کہ یہ آزمائش ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت جو ملے گی نا، اگر نیک اللہ کا پر ایمان لا کر ہم نے اس کے عمل کے تقاضے پورے کیے، تو پھر وہ جنت ہے کہ جس کا کوئی نہ مقابل ہے نعمتوں کے حوالے سے، وہاں کے مکانات، اس کے ماحول، اس میں ساتھی وغیرہ وغیرہ۔ آیت 150 میں فرمایا کل، اے اللہ کے رسول نے بتاؤ، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، تو اللہ کہہ رہے ہیں بس ان سے پوچھو تو صحیح کہ اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو آپ وہ گواہ لاؤ جو کبھی نہیں لائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے پاس کتاب یا علمی سند موجود ہے جسے تم اپنے موقف کے طور پر بطور گواہی پیش کر سکو؟ ہرگز نہیں۔ فَإِن شَاهِدُوا، اور اگر اس کا اسی کے باوجود وہ یہ گواہی دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کرو۔ یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں، کن لوگوں کی؟ جنہوں نے ہماری احکامات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت 150 ہے نا، یہ بڑی کنکلوسیو ہے کہ حق، یہ جو میں نے آپ نے پڑھا نا فَإِن شَاهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور پھر میں نے پڑھا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو اس میں بالکل صاف بات ہے کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہے وہ خواہش نفس کے پیرو ہیں، وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں چل رہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں فساد ہوتا ہے جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ آج دنیا پوری آپ دیکھ لیں، کبھی حملے اور کبھی اس کو بیچ میں بند ہو جاتا ہے، جیسے ایران اور امریکہ ہو کر رہا ہے اور یہود اس کے پیچھے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اپنے ملک کو، دیکھیں دوسرے کتنے گمبھیر مسائل ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ مسائل کا حل صرف قرآن اور سنت ہے، اگر یہ ہم نے کیا ہوتا تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ لہذا اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ہم نے 141 سے 150 تقریباً 10 آیتیں کی ہیں، بڑی عمدہ آیات ہیں، کہ پہلے کل والی آیات میں حرام کیا ہے اور آج والی باتوں میں کہ حلال کیا ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اس کے بعد اب صرف 50 سے لے کر 65 تک کل 15 آیتیں رہتی ہیں۔ انشاءاللہ کل بڑی اہم آیات آ رہی ہیں جو قرآن میں دوسری جگہ بھی ہیں، کہ ایک اور میں ایک ایک نمبر کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ اس کو پوری طرح سمجھیں۔ یہ سورہ انعام میں بھی ہیں یہ آیات جو 151 تا 154 ہیں، اور دوسری جگہ بھی ہیں، تو انشاءاللہ جی سر، یہ پورا خلاصہ ہے؟ جی
खुलासा है एक तरह से पूरे कुरान पाक का बिल्कुल ये पूरे आप दीन का खुलासा है। यही तो कुरान का कमाल है, यही तो अल्लाह ताला के कलाम की सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज यहाँ बयान हुई है, जिस अंदाज में बयान हुई है, इंसान कर नहीं सकता। जज़ाकल्लाह। सर ये हुज्जतुल बालिगा को थोड़ा सा खोल दें। हाँ, हुज्जतुल बालिगा, ऐसी दलील जो बिल्कुल पहुंची हुई हो, यानी हक का सिरा हो। तो अल्लाह ताला की बात ही हक बयान करने का सही हक अदा करती है, और वही हुज्जतुल बालिगा है। इंसानों की दलाइल सारे के सारे देख लें, जिस इंसानों ने मिलके यूनाइटेड नेशन बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया, और उनकी दलीलें कितनी कमजोर हैं कि उनके नताइज आज सारी दुनिया भुगत रही है। और अल्लाह की दलील इस मामले में कि तुम्हारा माशी निज़ाम क्या होना चाहिए, सूद से पाक होना चाहिए, जब ये नाफिज था तो उसकी बरकत भी देख रहे। इसी तरह आप माशरती मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, अस्करी मसाइल हों, जो अल्लाह की किताब ने फैसले फरमाए हैं, वही हुज्जतुल बालिगा है, वही ऐसी दलील है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब बात समझ आई इरम कि नहीं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। और कोई सवाल? आपको इजाजत है कि मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी दुआ है, अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बहुत खूबसूरत जज़ाए खैर दे सर। इसी तरह हम लोगों को सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं समझने की और अमल की तौफीक दे, और हम लोगों का ये बैठना जो है 1 घंटा कबूल कर ले। इतनी जल्दी गुजर जाता है, देखें कैसे डूब जाता है बंदा अगर समझ रखता हो ना कुरान और सुन्नत की। अल्लाह पाक बस सबको, हम लोगों के औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को दीन का मुजाहिद बनाए और इसी तरह कुरान से जोड़ी रखे। आमीन जो बीमार है उनको शिफाए कामला आजला अपनी मोहब्बत वाली जिंदगी अता फरमाए, और जो इस दुनिया से आमीन रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करें, और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले। हम लोगों से जो भी कोई गलतियां होती हैं पढ़ने में सुनने में, उनको माफ कर दे परवरदिगार, और हम लोगों से राजी हो जाए हम लोगों का रब। आमीन क़यामत के दिन जज़ाकल्लाह। हम सबको एक ही जमात में शामिल करे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। आज तारीख 30 है ना? 30 तारीख है।